أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا، اگر تم اس کلام کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لاؤ اس کے مانند ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، لہٰذا اگر تم یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو پھر اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ پچھلی آیات سے اس آیت کا ربط یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کر کے اپنی ان نعمتوں کا ذکر کیا تھا جن نعمتوں میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا شریک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ نعمتیں اللہ نے گنوائی، مثلا اللہ نے بتلایا کہ میں نے تم کو پیدا کیا، پیدائش کی نعمت، زمین میں نے بچھائی، آسمان میں نے بنائے، آسمان سے بارش میں برساتا ہوں، اس بارش کے نتیجے میں غلہ میں اگاتا ہوں جس سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جس میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا شریک ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا یہ چیزیں بنا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ایسی نعمتوں کا ذکر کر کے پھر انسان کو متوجہ کیا کہ جب یہ اہم چیزیں ساری اللہ نے بنائی ہے تو تم کسی اور کی عبادت کیسے کرو گے، کسی اور کی بات کیسے مانو گے؟ جس کی یہ ساری چیزیں تم استعمال کر رہے ہو اور جس نے یہ سب نعمتیں دی ہے تو بات بھی اسی کی ماننا چاہیے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ تو مخلوقات میں سے ایسی چیزوں کا اللہ نے بیان کیا ہے جس میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرا شامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے اس کو ایک اور طریقے سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جسم ہے انسان کے پاس، دوسری اس کے پاس روح ہے۔ چونکہ جسم مٹی سے بنا ہے اس وجہ سے اس کی ساری ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہے۔ روح چونکہ آسمان سے آئی ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، فرشتوں کے ذریعے آئی ہے، آسمان سے آئی، اس لیے روح کے جتنے تقاضے ہیں وہ بھی آسمان سے ہی پورے ہوتے ہیں۔ انبیاء آسمان سے آتے ہیں، آسمانی کتابیں نازل ہوتی ہے، احادیث مبارکہ ساری کی ساری وحی غیر مطلوع کہلاتی ہیں، یہ بھی آسمانی علوم کہلاتے ہیں۔ تو جو روح کی غذا ہے، چونکہ روح آسمان سے آئی تو روح کی غذا بھی آسمان سے آتی ہے۔ جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے اس لیے اس کی غذا بھی مٹی سے۔
تو گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا جو جسمانی نعمتیں تھیں اور ایسی نعمتیں جس میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے روح کی غذا کا ذکر کیا ہے، اوپر جسم کی غذا کا ذکر تھا، یہاں روح کی غذا کا ذکر، اور روح کی غذا میں اللہ نے ایک ایسی چیز کو بیان فرمایا جس میں اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی شامل ہی نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے قرآن پاک۔ چنانچہ قرآن پاک کے سلسلے میں یہاں پر اللہ نے ایک چیلنج دیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس کلام کے متعلق شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے کہ یہ تو کوئی بھی عربی میں لکھ لے گا، اگر ایسا خیال ہے تو ٹھیک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسی ایک صورت، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ۔ اچھا، اکیلے یہ چیلنج قبول کرنے میں دشواری ہو رہی ہو اگر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جو کوئی تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں ان مددگاروں کو سب کو جمع کر لو، پوری دنیا سے سارے مددگار کو جمع کر لو۔ پھر اللہ نے فرمایا ایسا تم کر بھی نہیں سکتے، اگر تم سچے ہو تو مددگاروں کو جمع کر کے ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ایسا تم اگر نہ کر سکو اور بات یہ ہے کہ تم کر نہیں سکو گے تو پھر ایسی باتیں کرنے سے ڈرو، کیونکہ ایسی باتیں کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب کسی چیز کے اوپر آپ کا پہلے بلیو ہوتا ہے تبھی جا کر کے آپ ایکشن پلان کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں پر بلیو ڈیمیج ہو جائے، عقیدہ ہی گڑبڑا جائے، قرآن پاک کے اوپر ہی شک و شبہ شروع ہو جائے، پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا کہ، کون لائے کہ، فرشتوں کے ساتھ شیطان بھی آیا تھا کہ کیا ہے کہ، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں اگر، یہ عربی میں کوئی لٹریچر تو بہت سارے لوگ لکھے ہیں، ایسے ہی ایک لٹریچر یہ بھی ہے، کیا ہوا؟ یہ بلیف سسٹم ڈیمیج ہو گیا، کیا ہوا اس کے بعد؟ آپ مسلمان کیسے باقی رہیں گے؟ اس لیے کہ مسلمان باقی رہنے کے لیے جو چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، نبی کو آخری نبی ماننا ہے، اور یہ قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب ماننا ہے، اور یہ ماننا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہ جو ماننے کی چیزیں ہیں ہم مان ہی نہیں رہے ہیں، تو اب مسلمان کہاں باقی رہ گئے؟ تو بہت سارے دشمنان اسلام پہلے بھی اور ابھی بھی اس بات کی کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح تشکیک پیدا کر دی جائے، اسی کو اس زمانے کی ٹرمینالوجی میں ایگنوسٹک کہتے ہیں۔ ایگنوسٹک، تشکیک، شک کے اندر مبتلا کر دینا، اور اس کو لوگ، ہمارے خاص طور سے بہت سارے نوجوان ساتھی بہت اہتمام سے اپنے نام کے آگے آئیڈینٹی کے طور پر لگاتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا عیب ہے کہ آپ کہیں کے نہیں رہ گئے، آپ بن پیندے کے لوٹے ہو گئے، اب کبھی ادھر لڑک رہے ہیں، کبھی ادھر لڑک رہے ہیں، کبھی ادھر لڑک رہے ہیں۔ یہ تو تشکیک تو بہت بڑا عیب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک کو تشکیک سے محفوظ رکھنے کے لیے قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ چیلنج دیا ہے۔ اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کے پاس سے نازل نہیں ہوا، کہیں اور سے آیا ہے، تو ٹھیک ہے، اگر کسی نے ایسا بنا لیا ہے تو تم بھی بنا سکتے ہو۔ اچھا، تم یہ سوچ رہے ہو کہ بھائی ہم انڈونیشیا کے ہیں، ہم ملیشیا کے ہیں، ہم انڈیا کے ہیں، ہم پاکستان کے ہیں، ہم فلاں جگہ کے، ہم کو عربی نہیں آتی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کتنے عربوں کو جمع کرتے کر لو، ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ لیکن آج تک 1450 سال گزر چکے ہیں، آج تک کسی نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا اور نہ کسی کے پاس ہمت آئی۔ بہت سارے جنہوں نے چیلنج قبول کیا انہوں نے
اپنے آپ پر ماتم کیا کہ ہم نے یہ کیا اپنے سر پہ لے لیا۔ ایسا عجیب و غریب نظام اس کتاب مبارک کا ہے۔ ایک زیر و زبر کا فرق آج تک نہیں ہو سکا، ایک نقطے کا فرق آج تک نہیں ہو سکا قرآن پاک میں۔ عجیب و غریب بات ہے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کے سلسلے میں کہ اس کتاب کے حافظ بھی پائے جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے آپ نے جگہ جگہ حفاظ دیکھے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بھی جو نظام بنایا ہے وہ بڑا غیر معمولی ہے، معجزہ ہے یہ، معجزہ۔ معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز، یعنی اس طرح سے کوئی کلام پیش کرنے سے پوری دنیا عاجز ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ انگریزوں کے زمانے میں 1857 کے جو فسادات ہوئے تھے، اس کے بعد انگریز بہت مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہو گئے تھے، اور انہوں نے بہت سارے مشورے کیے یہ سمجھنے کے لیے کہ دراصل یہ جو جنگی حالات ہے اس کو ہم کیسے ختم کریں، اس کو قابو میں کیسے کریں۔ بہرحال وہ جس نتیجے پر پہنچے وہ نتیجہ تو صحیح تھا۔ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ تمام کے تمام حالات کو قابو میں کرنے کے لیے ہم کو دو ہی کام کرنے پڑیں گے، ایک علماء کو ختم کر دو، دوسرے قرآن کو ختم کر دو۔ اور اس پر بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ چند ہی دنوں میں جو کتابوں کے اندر موجود ہے 35,000 علماء کو ان لوگوں نے سولی دی، اور سرے راہ، کوئی جیل ویل میں لے جا کے نہیں۔ وہ دلہی کے اندر جن درختوں پر سولی کے پھندے لٹکے ہوئے تھے وہ ابھی بھی وہ علاقہ مشہور ہے، چاندنی چوک سے لے کر کے لال قلعے تک۔ تو بہرحال ایک تو یہ کام کیا، دوسرا کام ان لوگوں نے طے کیا کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا قرآن کو ختم کرنے کے لیے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جہاں جہاں قرآن کے نسخے ملیں گے اس کو جلائیں گے، اور جہاں جاتے مساجد میں داخل ہوتے، گھروں میں داخل ہوتے، قرآن کے نسخے نکالتے اور روڈ پہ لا کے اس کو جلاتے۔ نعوذ باللہ، بہت فساد کیا۔ ایک جگہ وائسرائے جو ان کا تھا وہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں داخل ہوا اسی نیت سے، لیکن دیکھا کہ وہاں پر ایک نابینا حافظ صاحب بیٹھے ہوئے اور بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ اس کو بہت تعجب ہوا کہ ان کو نظر نہیں آتا اور یہ بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے۔ اس نے جا کر کے کہا کہ حافظ جی، ہم تو پورے انڈیا سے قرآن ختم کرنے کی چکر میں ہیں، تم یہ کیا کام کر رہے ہو؟ یہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے، تمہاری یہ تعلیم والیم جو ہے کچھ کام نہیں آئے گی۔ کچھ دنوں کے بعد سب کچھ قرآن ختم ہو جائے گا، علماء ختم ہو گئے، سب تو ہمارا ہے اس کے بعد، اب یہ کیا تم کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ بیٹھیے یہاں پر۔ بٹھا کر کے ایک چھوٹے بچے کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بیٹا قرآن سناؤ۔ اچھا، قرآن سنانے لگا۔ دوسرے بچے کو قرآن دیکھے بغیر دوسرے بچے کو بھی بٹھا دیا۔ ایک طالب علم قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا سن رہا ہے، نہ اس کے سامنے قرآن ہے نہ اس کے سامنے قرآن ہے۔ جیسے ہی وہ طالب علم غلطی کرتا تو یہ دوسرا جو قرآن سن رہا ہے وہ فوری غلطی پر ٹوکتا، پھر غلطی ہوئی، پھر ٹوک رہا ہے، پھر غلطی ہوئی، پھر ٹوک رہا ہے۔ کچھ دیر اس نے یہ منظر دیکھا، اس کے بعد وہ نابینا استاذ نے وہ انگریز وائسرائے کو متوجہ کر کے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ختم کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ نے اس کلام کی حفاظت کے لیے قرآن کے مصاحف کا انتخاب کیا ہے، یعنی یہ مصاحف کے ذریعے قرآن محفوظ ہے، لہٰذا مصاحف ختم کر دو، قرآن ختم ہو جائے۔ پھر کہا کہ یاد رکھو، قرآن کی حفاظت کا انتظام اللہ نے ان سینوں سے لیا ہے، سینوں سے، وہ یہاں محفوظ ہوتا ہے، وہاں نہیں۔ اگر تم یہ بدتمیزی کرنا ہو تو کرتے رہو، پھر دیکھ لو۔ دنیا نے دیکھا اللہ کا فضل و کرم،
وہ حالات بھی گزر گئے، اور آج بھی الحمدللہ کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں تراویح کے لیے حافظ قرآن موجود نہ ہو، بلکہ ایک ایک مسجد میں کئی کئی حفاظ ہیں۔ بہرحال یہ چیلنج وہ چیلنج ہے جو 1450 سال سے آج تک پورے زور و شور کے ساتھ لگ رہا ہے۔ قرآن میں کھلا چیلنج ہے، لیکن آج تک کوئی ایک صورت بھی بنا کر کے پیش نہیں کر سکا۔ بلکہ عجیب و غریب بات تو یہ ہے کہ جس نے یہ کوشش کی کہ وہ قرآن میں کوئی تبدیلی کرے گا، دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ خود تبدیل ہو گیا مگر قرآن تبدیل نہیں ہو سکا، اور اس کی بہت زندہ مثال ہمارے سامنے وسیم رضوی ہے۔ کوشش کی تھی کہ یہ نکال دیں گے وہ نکال دیں گے قرآن پاک میں سے، لیکن جو حشر ہوا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ تو بدل گیا لیکن قرآن نہیں بدل سکا۔ ایسی بہت ساروں نے کوششیں کی ہیں۔ یہاں پر ہمیں 2-3 چیزیں اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سمجھیں گے۔ ایک یہ ہے کہ قرآن پاک معجزہ کیسے ہے۔ کسی نبی کو معجزہ اونٹنی کی شکل میں دیا گیا، پتھر سے اونٹنی نکلی، ارے ہاں بھائی ایک عجیب و غریب بات ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ کسی کو ید بیضا دیا گیا کہ بغل میں ہاتھ رکھ کے نکالتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ہاتھ چمکدار ہو جاتا، بات سمجھ میں آ رہی، سب کا نہیں ہوتا۔ کسی کی لاٹھی سانپ بن رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد نابینا کے آنکھوں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، آنکھیں درست ہو جا رہی ہیں۔ تو بات سمجھ میں، قرآن پاک معجزہ کیسے ہے، یہ ایک بہت اہم اور سمجھنے کی ٹاپک ہے، اور بہت انشاءاللہ انفارمیٹو ٹاپک رہے گی۔ دوسرے یہ ہے کہ آخر کار جب پہلے انبیاء علیہم السلام ایک علاقے کے لیے، قوم کے لیے آتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے ایک نبی بنا کر کے کیوں بھیجے گئے، اور قرآن سارے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے معجزہ کیوں ہوا ہے؟ یہ 2 باتیں اس سے ریلیٹڈ ہم کو بہت اہم ہے جو سمجھنے کی ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم اگلے اتوار کو گفتگو کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا